اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں، جس پہ آپ درس قرآن کے سلسلہ میں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ وقت نکال کر ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنی آراء کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس طرح میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے پہلا پارہ مکمل کر لیا ہے، جس کا ترجمہ اور تشریح کی تقریباً 86 کے قریب ویڈیو میں اب تک لوڈ کر چکا ہوں۔ آج ہمارا سبق دوسرا پارہ سے شروع ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہاں جس بات کا تذکرہ ہے تھوڑی سی اس کی وضاحت ضروری ہے۔ دوسرا پارہ سے شروع میں ہی جو ہے تحویل قبلہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تحویل قبلہ کا تاریخی پس منظر، اس پہ تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آگے تقریباً 2 رکوع پر اس کا تذکرہ چلے گا۔ یہاں ایک بات جو سمجھنے والی ہے کہ آخر کیوں اس تحویل قبلہ پر اتنا زور دیا جاتا ہے قرآن پاک میں، اس شد و مد سے اور تکرار کے ساتھ اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت کے حامل لوگ، وہ ان کی توجہ جو ہے وہ ظاہری اعمال پر زیادہ ہوتی ہے، اور اصل جو اعمال کی روح ہے اس پر توجہ کم ہوتی ہے۔ عوام الناس میں یہ معاملہ بالعموم پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی آج کل ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، چھوٹی چھوٹی باتوں جو ظاہری طور پہ ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور اس کو چھوٹ جانا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینے کو بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اسلام کی اصل روح کچھ اور ہے۔ اس بارے میں جو تاریخی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے، ظاہر ہے وہ خانہ کعبہ سے ان کو بڑی عقیدت تھی۔ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے لگے تو آپ نے بڑے دکھی دل سے جاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے کعبہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے۔ تو شروع میں جب آپ مکہ میں تھے تو آپ کعبہ کی جو جنوبی دیوار ہے نا، اس کے ساتھ رخ کر کے کھڑے ہوتے، تو یوں آپ کا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا اور یروشلم یعنی بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا۔ تو اس طرح دونوں قبلے جو تھے ان کا اہتمام ہو جاتا۔ لیکن جب آپ یہاں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جب آپ چلے گئے تو یہاں ایک بات اور بھی کرنے والی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جو حکم ہے نا، وہ قرآن پاک میں کہیں نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا گیا ہو، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس پر اجتہاد کیا ہو، تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس پر نہیں روکا
تو بہرحال یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ اصل میں یہ مسلمانوں کا اتباع رسول کا ایک امتحان بھی تھا کہ لوگ کس طرح اس میں سرخرو ہوتے ہیں۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جنہوں نے یہودیت کو ترک کر کے اسلام قبول کیا تھا، اور میں خاص طور پر عبداللہ بن سلام جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک یہودی عالم تھے۔ تو اس طرح بیت اللہ کی طرف جو رخ تھا، ایک فطری سا ان کا لگاؤ تھا اس کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ اور پھر بعد میں یہ بھی ایک خیال پیدا ہوا جب قبلہ تبدیل ہوا تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آئی کہ جو ہم نے پہلے نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا ہوگا، تو کیا وہ نمازیں ہماری ضائع تو نہیں ہو جائیں گی۔ تو اس طرح یہ ساری باتوں کا جو تذکرہ ہے، یہ پارہ نمبر 2 سے، یہاں سے آیت نمبر 142 سے شروع ہوتا ہے، اور مسلسل اس کا جو ہے 2 رکوع تک اس کا تذکرہ چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس آیت نمبر 142 ہے اس کا ترجمہ اور تشریح، اور پھر اس کو آگے چلنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دین نام ہی اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا ہے، اور سارا دین کے احکام اسی بات کے گرد گھومتے ہیں کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ کس طرح میرے نبی کی اتباع کرتے ہیں یا میرے حکم کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو ان میں ایک یہ تحویل قبلہ کا بھی مسئلہ ہے۔ شروع میں یعنی آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ آپ کا دل بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ بیت اللہ جو ہے یا کعبہ جو ہے اس کی طرف اللہ کا حکم آ جائے۔ تو آگے ان اگلی آیات میں ان سب کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اتباع نصیب فرمائے، آمین۔